أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن اسکول کی آن لائن کلاسز کے ویک 8 ڈے 2 میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ڈے 1 کی کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کے چیپٹر 6 صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ٹاپک شکر کی وضاحت کی گئی تھی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو ٹاپک شکر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ سب بچوں نے ہوم ورک بھی کر لیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کے چیپٹر 7 عائلی زندگی کی اہمیت کی وضاحت کی جائے گی۔ اسٹوڈنٹس، عائلی زندگی سے مراد خاندان یا گھریلو زندگی ہے۔ عائل کا لفظ عربی میں بیوی، بچوں اور گھر کے دیگر افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع عیال ہے۔ عیال کا لفظ صرف بیوی بچوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاندان میں والدین، اولاد اور دیگر رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اسٹوڈنٹس، خاندان کے افراد رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اور عائلی زندگی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی اکائی ہے۔ اسٹوڈنٹس، قرآن پاک میں عائلی زندگی کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے عائلی زندگی کی اہمیت کے متعلق سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے بھرپور انسانی زندگی بسر کی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائلی زندگی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے متعدد مقامات پر احادیث بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، آئلی زندگی کا سب سے پہلا مقصد نسل انسانی کی بقا اور تسلسل ہے۔ اسٹوڈنٹس، آئلی زندگی میں اتحاد اور اتفاق کی جو فضا قائم ہوتی ہے، دراصل وہ پورے معاشرے کے لیے اتحاد کی اکائی ہے۔ اگر خاندان کی اکائی میں اتحاد ہوگا تو اس کا مثبت اثر معاشرے پر ہوگا، اور کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ہے، اور اس سے معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس بنیاد یعنی خاندانی زندگی کو ختم کر دیا جائے تو معاشرے میں صرف انتشار اور فساد پیدا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، انسان کی صحیح اخلاقی اور روحانی نشوونما کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان باتوں کا ذمہ دار آئلی نظام زندگی ہی ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، تہذیب یافتہ خاندان کے تربیت یافتہ بچے ہی اچھی صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ خاندان اور ماں کی تربیت سے محروم بچے اچھے اخلاقی اقدار اعلیٰ تعلیم گاہوں سے حاصل نہیں کر سکتے، اور اسٹوڈنٹس، تہذیب یافتہ خاندان کے تربیت یافتہ بچے ہی اچھی صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، استاد کتنا ہی لائق اور تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، وہ ایک اچھی ماں کا بدل نہیں ہو سکتا، اور اسکول کتنا ہی بلند اور کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ خاندان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اسٹوڈنٹس، ایک صحت مند معاشرہ اچھے خاندان ہی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، موضوعاتی مطالعہ کا چیپٹر 7 آئلی زندگی کی اہمیت 2 ٹاپکس پر مشتمل ہے: زوجین کے حقوق و فرائض اور والدین کے حقوق و فرائض۔ اسٹوڈنٹس، زوجین عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد میاں بیوی ہیں۔ قرآن مجید میں رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ اسٹوڈنٹس، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد زوجین محفوظ ہو جاتے ہیں، اور غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار مل جاتی ہے، اور ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت اور شریک غم گسار ہوتا ہے، اور مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، شوہر کے حقوق بیوی کے فرائض ہیں، اور بیوی کے حقوق شوہر کے فرائض ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے، اور وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اسٹوڈنٹس، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ۔ ترجمہ، نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی حفاظت کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے، اور شوہر کے راز افشا نہ کرے، اور گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے،
اور شوہر کے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان اور مال اور شوہر کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ ترجمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اسٹوڈنٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت حاصل ہو، اور وہ اسے حکم دے تو بیوی اس کے ہر حکم کی اطاعت کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں شوہر کے مال اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو موضوعاتی مطالعہ کا چیپٹر 7 آئلی زندگی کی اہمیت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ بآسانی آج کا دیا گیا ہوم ورک کر سکیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سب بچے آئلی زندگی کی اہمیت کاپی میں لکھیں گے۔ اس کے علاوہ سب بچے کام کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کام نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھری رائٹنگ میں ہونا چاہیے، اور میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ کو رائٹنگ کے مارکس دیے جائیں گے، اس لیے سب بچے کام کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور کام کرنے کے بعد کام کو لازمی ویک 8 ڈے 2 کے ڈسکشن میں پوسٹ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ڈے پھر آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔